سلطان نور الدین زنگی کا آج بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جو ایک عابد شب بیدار تھا، وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما بردار ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جنگ میں۔ ایک شب اس نے وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نور الدین زنگی، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر سخت بے چین ہوتا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا، میرے جیتے جی کوئی ستائی یہ نہیں ہو سکتا، میری جان، مال، آل، اولاد سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نثار ہیں۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناگوار واقعہ ہوا ہے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے 20 آیان دولت کو ساتھ لیا اور بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان کے اچانک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے ہیں، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی کے ساتھ سلطان کی دعوت قبول کر لی۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں سے وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کی، اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے جنت المقی میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ تو وہی آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیقی حال ضروری تھا کیونکہ ان کا لباس زہدانہ اور شکل و صورت مومن جیسی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اس میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں مگن تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بچا کر دیکھنا شروع کیا۔ اچانک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے احتیاط اس کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم نکلا۔ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اب
कहर व जलाल की मुजस्सम तस्वीर बन गया और उसने दोनों मलऊनों को जंजीर में जकड़े अपने सामने लाने का हुक्म दिया। जब वो सुल्तान के सामने पेश किए गए तो उसने उनसे निहायत गजबनाक लहजे में मुखातिब होकर पूछा, सच सच बताओ तुम कौन हो और इस नापाक हरकत से तुम्हारा क्या मकसद था? दोनों मलऊनों ने निहायत बेशरी और ढाई से जवाब दिया, ए बादशाह हम नसरानी हैं। बाज़ रिवायतों में कहा जाता है कि ये दोनों यहूदी थे, अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश चुराने पर मामूर हुए थे। नाउज़ुबिल्लाह, हमारे नज़दीक इससे बढ़कर कोई और कार्य सवाब नहीं था, लेकिन अफसोस के ऐन उसी वक्त जब हमारा काम बहुत थोड़ा बाकी रह गया था तुमने हमें गिरफ्तार कर लिया। एक रिवायत में है कि ये सुरंग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जस्ते खाकी तक पहुंच चुकी थी और यहाँ तक कि उनका एक पाँव मुबारक भी नंगा हो गया था, यानी बहर नजर आने लगा था। सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उसने तलवार खींचकर इन दोनों बदबख्तों की गर्दनें उड़ा दी और उनकी लाशें भड़कती हुई आग के अलाव में डलवा दी। ये काम अंजाम देकर सुल्तान पर दिक्कत तारी हो गई और वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोता हुआ घूमता था और कहता था, ज़ह नसीब कि इस खिदमत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने इस गुलाम का इंतखाब किया। जब उसे जरा करार आया तो सुल्तान ने हुक्म दिया कि रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए। सुल्तान के हुक्म की तामील में रोज़ा अतर के चारों तरफ इतनी गहरी खंदक खोदी गई कि जमीन से पानी निकल आया। उसके बाद उसमें शीशा भर दिया गया ताकि जमाने की कोई भी चीज यहाँ तक ना पहुँच सके और ये महफूज रहे। ये शीशे की दीवार रोज़े अक़दस के गिर्द आज तक महफूज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगी। आज भी अहले इस्लाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम निहायत मोहब्बत और इतराम से लेते हैं और उनका निसार इन नफूस कुर्सी में करते हैं जिस पर सैयदुल बशर ने खुद एतमाद का इजहार किया, उनके मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की तस्दीक फरमाई। सुभान अल्लाह। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे कर लें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।